ابھی تک مدینہ ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے حسن والے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ کے چہروں کو، آپ کی صورت کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے اموال کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی پراپرٹی جائیداد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ رب کی بارگاہ میں آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہاں صرف دل دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے کہ جو عمل کیے ہیں ان کو لے کر کے دل میں کیا ارادہ ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں دکھاوا تو دل میں موجود نہیں ہے۔ اگر دکھاوا ہے تو کتنے بھی محنتیں کر لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، میرے عزیزو یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ابھی وہ ایک شخص نکلا ہے نا، اللہ کا بندہ، ہندوستان سے، ہندوستان کے ایک صوبے کیرلا سے، ارادہ کیا ہے؟ حج کرنے کا، آنے والے 2023 میں جو حج ہوگا اس میں شامل ہونے کا۔ نکلا کیسے ہے؟ موٹر سائیکل نہیں، کار نہیں، سائیکل نہیں ہے، بلکہ پیدل نکلا ہے، اور کئی 100 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر چکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، شریعت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ شریعت کسی کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، نہ اپنے آپ پر ظلم کرو، نہ کسی کے اوپر ظلم کرو۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ پر اس نے ظلم کر لیا ہے، یہ اس نے کیسی منت مانگی ہے، یہ کیسی مراد ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیروں کو چوم رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے سپورٹ میں ہیں، جو اس کے نیک عمل میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب پورا 1 سال لگے گا وہاں پہنچنے میں، پھر کہیں جا کر کے وہ حج میں شامل ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کیا ضرورت ہے، اگر محبت ہے دل میں، اللہ کا پیار ہے دل میں، تو کسی نے کہا اگر اتنا ہی پیار رب کریم کا دل میں ہے تو کہیں جنگلات میں نکل جاتے، 1 سال اللہ کی عبادت کرتے، جب حج کا موقع آتا تو پھر فلائٹ کے ذریعے اور دوسری کسی سواری کے ذریعے حج کے لیے نکل جاتے، کعبے کا دیدار کرنے کے لیے نکل جاتے۔ اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے عزیزو، اگر تاریخ اسلام کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پیدل حج فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں سواریوں کے انتظامات نہ ہو، اونٹوں کے ذریعے حج کیا کرتے تھے، کچھ لوگ پیدل جایا کرتے تھے، کچھ گھوڑوں کے ذریعے حج کیا کرتے تھے، لیکن آج تو تمام تر آسانیاں موجود ہیں، پھر بھی اس شخص کو پیدل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے عزیز، جو عشق ہوتا ہے نا، جب بندے کے دل میں کسی کا عشق پیدا ہو جائے تو پھر اسے جس سے عشق ہوتا ہے صرف وہی اسے نظر آتا ہے، کوئی دوسری چیز اسے نظر نہیں آتی۔ یہ فیصلہ کرنے والے نہ ہم کوئی ہوتے ہیں، نہ آپ کوئی ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نکلا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے، نہ جانے اس کے دل میں کیسا پیار ہے رب کریم کا، کیسی محبت ہے کہ اس نے پیدل ارادہ بنایا ہے حج کرنے کا، پیدل سفر کرنے کا اس نے ارادہ بنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت نہ جانے اسے کتنا اجر عطا فرمائے۔ تو جب بھی کوئی بندہ نیک اعمال کی طرف جائے، نیک کام کرے، تو ایسے وقت میں اس کی مخالفت کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اس کے سفر میں آسانیاں عطا فرمائے اور تمام مشکلات کو اس کی دور فرمائے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنی پریشانیوں بھرا یہ سفر ہے، جنگلات ہیں، دوسرے ممالک میں انٹر ہونا ہے، نہ جانے کیسا ماحول کس ملک کا ہے، نہ جانے کون سا رویہ اختیار کیا جائے اس شخص کے ساتھ میں۔ لیکن میرے عزیز، اس شخص کے دل میں صرف رب کا خوف ہے، اسی لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اور جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی تمام پریشانیوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی۔ اب وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ آپ بھی نیک عمل کریں، جب بھی کوئی نیک کام کا ارادہ کریں،
تو خالص مقصد یہی ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اور میرے اس عمل کو کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس شخص کے دل میں، کیونکہ دل کے اندر کوئی جھانک کر کے نہیں دیکھتا، یہ جو شخص پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہے، 8000 کلومیٹر سے زائد کا یہ سفر کرے گا، اگر اس کے دل میں ریاکاری ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے عزتیں مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، ریاکاری دل میں موجود ہے، تو میرے عزیز ریاکاری دل میں رکھ کر، دکھاوا دل میں رکھ کر اگر کوئی عمل کریں گے تو 8000 نہیں بلکہ 80,000 کلومیٹر دور چلیں اور اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے ہی کیوں نہ جائے، لیکن اگر دل میں ریاکاری ہے تو وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔